السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وهي حائض قال يتصدق بدینار او بنصف دینار، رواہ الخمسۃ وصححہ الحاکم وابن القطان ورجح غیرہما وقفہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 124 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا ہے، فی الذی یأتی امرأتہ وہی حائض، فی معنی میں، الذی معنی جو، فی الذی اس آدمی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جو، یأتی، الذی معنی جو، یأتی، اتا یاتی معنی ہوتا ہے آنا، فی الذی یأتی اس شخص کے بارے میں جو آئے، امرأتہ اپنی بیوی کے پاس، یأتی امرأتہ جو آئے اپنی بیوی کے پاس، مطلب کیا ہے؟ اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے، ہم بستری کرے۔ یہ اشارہ ہے، اور اشارہ ایک عقل مند آدمی سمجھ جاتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے پاس آئے مطلب اپنی ضرورت پوری کرے، ہم بستری کرے۔ وہی حائض، اس حال میں کہ وہ عورت حائضہ ہو، مخصوص ایام سے دوچار ہو، ناپاک ہو۔ حائض معروف ہے، بالغ عورت کو ہر مہینے خون آتا ہے جو ناپاکی کا خون ہوتا ہے، اس میں روزہ نماز نہیں کرتی ہے، ہم بستری کرنا منع ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آئے مخصوص ایام میں، یعنی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے، جماع کرے، ہم بستری کرے، حیض میں، حالت حیض میں۔ قال یتصدق بدینار، قال یتصدق بدینار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ کرے گا 1 دینار۔ تصدق یتصدق تصدقاً کہ معنی ہوتا ہے صدقہ کرنا، صدقہ کرنا، یتصدق صدقہ کرے گا، بدینار 1 دینار۔ دینار یہ سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے، سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا۔ یتصدق بدینار، وہ 1 دینار صدقہ کرے گا۔ 1 دینار کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس کو وزن پر نکالنا چاہیں تو تقریباً 4.25 گرام، 4.25 گرام، 4.25، 4 گرام 25، مطلب 4.25 گرام 1 دینار کا وزن ہے۔ یتصدق بدینار، وہ 1 دینار صدقہ کرے گا۔ او بنصف دینار، یا پھر آدھا دینار صدقہ کرے گا۔ آدھا دینار کا وزن کتنا ہو گیا؟ 2 گرام .12، 12،
رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو 5 محدثین نے بیان کیا ہے۔ کیا مراد ہے 5 محدثین سے؟ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے۔ رواہ الخمسہ، 5 نے بیان کیا ہے، یعنی امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ وابن القطان، اور یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ورجح غیرہما وقفہ، اور ان دونوں کے علاوہ یعنی یحییٰ بن سعید القطان اور امام حاکم رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کو موقوف روایت کیا ہے۔ موقوف کو راجح قرار دیا ہے، ترجیح دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ موقوف یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے۔ تو دیگر محدثین نے اس کو موقوفاً صحیح قرار دیا۔ ورجح غیرہما وقفہ، اور ان دونوں کے علاوہ یعنی امام حاکم، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، ان دونوں محدثین کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کو ترجیح دی ہے موقوفاً۔ موقوفاً اسے ترجیح دی ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ مرفوع روایت کے مقابلے میں اکثر محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے وہ کفارہ دے گا۔ کتنا کفارہ؟ 1 دینار یا آدھا دینار۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی الذی یأتی امرأتہ وہی حائض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس آدمی کے سلسلے میں، الذی جو یأتی آئے، مطلب ہم بستری کرے، امرأتہ اپنی بیوی سے، وہی حائض اس حال میں کہ وہ عورت حیض سے ہو، ناپاک ہو، حائضہ ہو، یعنی جو اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کرے، آپ نے کہا یتصدق بدینار، وہ 1 دینار صدقہ کرے گا، یعنی جس سے یہ غلطی ہو جائے کہ وہ شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا ناپاکی کی مدت میں، حیض کی مدت میں، تو کہا وہ 1 دینار صدقہ کرے گا، یعنی 1 دینار کا وزن کتنا ہے؟ 4.25 گرام، 4.25 گرام سونا صدقہ کرے گا، 4.25 گرام سونا صدقہ کرے گا۔ دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ اب تو دینار نہیں چلتا ہے مارکیٹ میں، لیکن وہ دینار جو چلتا تھا اس کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ 4.25 گرام۔ 4.25 گرام سونا صدقہ کرے گا، سونا، گولڈ، کیونکہ جرم بہت سنگین ہے، گناہ بہت سنگین ہے، تو سزا بھی سنگین ہے، جرمانہ بھی سخت ہے۔ 4.25 گرام سونے کی اگر آپ مارکیٹ میں اس وقت قیمت نکالیں گے تو کم از کم 20-25 ہزار کے آس پاس آئے گا، 20-25 ہزار کے اندر آئے گا، یعنی آدھا تولہ کہہ لیجئے، تقریباً آدھا تولہ۔ چونکہ ہماری شریعت نے کیا تعلیم دی ہے؟ ہماری شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ مخصوص ایام میں، یعنی جب عورت ناپاک ہو، اس میں ہم بستری کرنا کیا ہے؟ منع ہے، اسے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اے نبی کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، تم ایسی عورتوں سے دور رہو
مخصوص ایام میں سے، یعنی جب وہ عورت مخصوص ایام میں ہو، حیض میں ہو، ماہواری میں ہو، تو اس سے دور رہو، مطلب الگ تھلگ رہو، اس سے ہم بستری نہ کرو۔ کیا کہا؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حیض میں عورتوں سے الگ تھلگ رہو مطلب کیا ہے؟ ہم بستری مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان سے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی جب ان کا حیض ختم ہو جائے، وہ غسل کر لے، تب ان سے ہم بستری کرو۔ بقیہ فائدہ اٹھانا، مباشرت کرنا اور لیٹنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا سب جائز ہے، لیکن ہم بستری کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اللہ نے کہا تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائیں تب تک ان سے فائدہ مطلب ہم بستری مت کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ہم بستری مت کرو۔ تو اب یہ آدمی مانا نہیں، اللہ رب العالمین کے فرمان کی مخالفت کی اور ہم بستری کر لیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یتصدق بدینار، وہ 1 دینار صدقہ کرے گا، یعنی 4.25 گرام سونا صدقہ کرے گا، یعنی غریب مسکین کو دے دے گا۔ او بنصف دینار، یا پھر آدھا دینار صدقہ کر دے گا۔ آدھا دینار کا وزن کتنا ہو گیا؟ 4.25 گرام کا آدھا، 2 گرام اور 12 پوائنٹ مطلب 1 2 اشاریہ۔ تو یہ صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ یہاں پر 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو مطلب اکثر علماء نے یہ کہا کہ یہ اختیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ اختیار ہے، یعنی آدمی چاہے تو 1 دینار صدقہ کر دے یا تو آدھا دینار صدقہ کر دے، یعنی یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اکثر علماء نے یہی کہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر جو 1 دینار کہا گیا، پھر اس پر کہا گیا آدھا دینار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حیض کے شروع میں، مطلب جب جوش کے ساتھ، بہاؤ کے ساتھ جب وہ آتا ہے تو اس میں عورت کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس میں اگر ہم بستری کیا ہے حیض کے آغاز میں، حیض کے شروعات میں، تو وہ 1 دینار صدقہ کرے گا۔ لیکن جب حیض کے اختتام پر، یعنی جب حیض ختم ہو رہا ہے، آخری لمحہ چل رہا ہے، آخری مرحلہ چل رہا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ آدھا دینار صدقہ کرے گا۔ علی کل حال، بہرحال جس نے مطلب یہ غلط کام کیا ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، جرمانہ ادا کرے، کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے، خرچ کرے۔ رواہ الخمسہ، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، امام حاکم اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وابن القطان اور یحییٰ بن سعید القطان نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ورجح غیرہما وقفہ، اور دیگر محدثین نے، یعنی ان کے علاوہ دیگر محدثین نے اس روایت کو موقوفاً ترجیح دی ہے، مطلب یہ کہا کہ روایت حدیث مطلب اللہ کے نبی سے نہیں بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، حائضہ عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ پہلی بات معلوم ہے، حائضہ عورت سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک آدمی اگر اس چیز کو حلال سمجھ لے اور ہم بستری کو حلال سمجھتا ہو حیض میں، تو وہ کافر ہو گیا۔ مطلب یہ بہت بڑا گناہ ہے، حالت حیض میں عورت سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ اور شریعت نے جب یہ کہا ہے، روکا ہے، منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، تو اس میں بہت بڑی مصلحت ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ چونکہ اس پیریڈ میں عورت تیار نہیں ہوتی ہے، تو اب اگر کوئی شخص ہم بستری کرے تو یہ عورت پر ظلم ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس مدت میں اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ناپاکی کا گندا خون آتا ہے، اس پیریڈ میں اگر کوئی شخص ہم بستری کرے تو بیماری کا اندیشہ ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، اس سے بیماری پھیلتی ہے، کیونکہ وہ گندا خون ہے اور اس میں وہ آدمی انٹرکورس کرے تو پھر یہ بیماری کا سبب بنے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص
حالت حیض میں ہم استری کر لے تو اسے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا۔ آدھے دینار یا 1 دینار جو صدقہ کرے گا یہ سونا صدقہ کرنا پڑے گا۔ 1 دینار کا وزن 4.25 گرام سونا ہے، اور اس کا اگر آدھا دینار صدقہ کرنا ہے تو 2 گرام 12 اشاریہ اس کا وزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، امین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔